اللہ کی نگاہ میں اسلام کی جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہیں ان میں وہ فاؤنڈیشن جو پروردگار کو سب سے زیادہ عزیز ہے، پروردگار کو جو فاؤنڈیشن سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تزویج ہے، وہ نکاح کرنا ہے۔ ایک روایت اور میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں روایت جو ہے وہ پیغمبر اکرم ہی سے ہے، فرمایا زوجوا ایامکم، یعنی جو لوگ جو نوجوان شادی شدہ نہیں ہیں، غیر شادی شدہ میں، ان کو ان کی تزویج کرو، ان کی شادی کرو۔ فإن اللہ یحسن لهم فی اخلاقہم، اس شادی کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کا اخلاق، ان کے مینرز، ان کے آداب جو ہیں زندگی میں اٹھنے بیٹھنے کے، زندگی میں معاشرت کے، انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کے، وہ اخلاق اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَيُوَسِّعُ لَهُمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ، پروردگار شادی کے نتیجے میں رزق میں اضافہ کرے گا۔ یہ بالکل طے شدہ امر ہے کہ شادی کے نتیجے میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ سوالات کی شکل میں قابل بحث بھی ہے، لیکن پروردگار رزق کے راستے کھول دیتا ہے شادی کے نتیجے میں۔ آگے جو جملہ ہے بہت قابل توجہ ہے اسی طرح، وَيَزِيدُهُمْ فِي مُرَوَّاتِهِمْ، شادی کے نتیجے میں انسان کی، مرد کی مردانگی اور شجاعت اور سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو واقعاً انسانی تمدن کی بالکل بنیاد ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو ماڈرن سویلائزیشن نے ایک کانسیپٹ بٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسٹ ایک جانوروں کی طرح ہے، ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ پوری کرتے ہیں میل فیمیل۔ ایسا نہیں ہے، بہت بالاتر ہے، بہت بلندتر ہے یہ رشتہ۔ بلکہ اس کو اگر میں یوں کہوں کہ قرآن کریم نے جس انداز سے اس کو بحث فرمایا ہے وہ زاویے بہت خوبصورت ہیں۔ اس میں سورہ روم کی آیہ مبارکہ 21 ہے جو بہت ہی قابل توجہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ من آیاتہ، یہ اللہ کی آیات کا مظہر ہے۔ اللہ کی آیات جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، خدا کی قدرتوں کے مظاہر اس کائنات کے اندر موجود ہیں، ان آیات میں سے ایک آیت کے ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے جو زوجیت کا رشتہ قرار دیا ہے، من انفسکم، تمہارے وجود سے قرار دیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ رشتہ جو ہے گویا میل فیمیل کا، ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے، بنیادی طور پر یہ رشتہ جو ہے وہ دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ من انفسکم، تمہاری ایک وجود سے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس رشتے کے نتیجے میں سکون حاصل کرو۔ یہ دیکھیں سکون جو ہے اس کو مطلب اس کو آپ ہر اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سکون بدنی بھی ہو سکتا ہے، یہ سکون جو ہے وہ معنوی روحانی سکون اس سے مراد ہے۔